بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پس منظر، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد ورک۔ آج ایک اچھوتے موضوع کے ساتھ میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ عام لوگوں کا خیال ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے سیاسی جماعتیں آتی ہیں عوام کا ووٹ لے کے، لیکن اس کے پس منظر میں جانا چاہوں گا کہ دنیا بھر میں جتنے بھی انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہوتے ہیں ان میں 4 طاقتیں بڑی اہم ہوتی ہیں، یہ خاص طور پہ ڈیموکریسی کے حوالے سے، جس کو ہم جمہوریت کہتے ہیں۔ پاکستان میں تو خیر کبھی جمہوریت نہیں آئی، شخصی آمریت رہی ہے، یا پھر آرمی کی جو آمریت رہی ہے وہ ایک الگ ایشو ہے۔ تو بہرحال پاکستان کے عوام جو ہے وہ بہت مایوس ہو چکے ہیں، مایوسی کے بادل اس قدر گہرے ہو چکے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ سامن بادوں کی اتنی بارشیں نہیں ہوتی جتنی پاکستان کے عوام کے اندر مایوسی پھیل چکی ہے۔ تو جو اقتدار میں آنے کے ذرائع ہیں وہ میں بعد میں ڈسکس کروں گا۔ پہلے میں پاکستان کے حوالے سے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ ایک نوجوان جو ہے وہ پاکستان کے موجودہ سسٹم سے اتنا بیزار ہو چکا ہے کہ وہ ہائی کمشنر برطانیہ کے پاس جاتا ہے فائل لے کے، اور اس سے ایکسکیوز کرتے ہوئے اس کو کہتا ہے کہ یہ میری فائل لیں، میں پاکستان کو واپس کرنا چاہتا ہوں۔ یہ واضح رہے کہ وہ کیونکہ ہم نے جو آزادی حاصل کی تھی وہ برٹش سے کی تھی، انگریز سے کی تھی، تو وہ ہائی کمشنر کے پاس جاتا ہے برطانیہ کے، اور اس کو جا کے وہ پیش کرتا ہے کہ یہ پاکستان کو آپ واپس لے لیں۔ تو وہ کہتا ہے یہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میں پاکستان واپس کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کیوں؟ کہنے لگا کہ پاکستان جو ہے وہاں ہمیں کسی قسم کی کوئی آزادی حاصل نہیں ہے، کوئی مطلب ہے کسی قسم کی کوئی چیز جو سہولتیں آزادی کی ہوتی ہیں وہ ہمیں میسر نہیں ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہم نے ڈیموکریسی بھی یوز کر کے دیکھی ہے، اور اس کے علاوہ آمریت بھی دیکھی ہے، پارلیمنٹری سسٹم بھی دیکھا ہے، پریزیڈنشل سسٹم بھی دیکھا ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکا۔ تو وہ آگے جواب دیتا ہے ہائی کمشنر اس کو کہ یہ بڑی عجیب سی بات آپ کر رہے ہو، تم لوگوں کے ساتھ ہی تو انڈیا کو ہم نے آزاد کیا تھا، تو وہ تو اچھے بھلے ہیں، ان کے تو اچھے بھلا سسٹم چل رہا ہے، تو آپ کی یہ نظام کیوں نہیں چل رہا؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا یہ سارے نظام چلانے کے علاوہ آپ نے ایمانداری کا نظام چلایا ہے؟ تو وہاں پہ وہ نوجوان خاموش ہو کے واپس چلا آتا ہے۔ تو پاکستان کی صورتحال کچھ ایسی ہی رہی ہے شروع سے کہ بظاہر تو پاکستان کو معرض وجود میں آئے ہوئے 76 برس گزر چکے ہیں، لیکن پاکستان کے اندر جو سسٹم کا جو ایوان اقتدار تک لوگ پہنچتے ہیں وہ کس طرح پہنچتے ہیں اس پہ میں روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہوتے ہیں، انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہوتے ہیں، تو ان کا المیہ یہی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے ان کو سپر پاور، جو دنیا کی سپر پاور ہوتی ہے، وہ ان کا ہولڈ ہوتا ہے، ان کی رضامندی کے بغیر کوئی بھی آگے نہیں آ سکتا۔ دوسرا اس کے بعد ہوتا ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ، اور تیسرا ہوتا ہے سول اسٹیبلشمنٹ، اور چوتھا عوام کا ووٹ ہوتا ہے۔ اور پاکستان یا انڈر ڈیولپ کنٹری جو ہے ترقی پذیر ممالک ہیں، وہاں پہ عوام کا ووٹ محض ایک خانہ پوری کے طور پر ہوتا ہے۔ اس کا تجربہ مجھے کچھ یوں ہوا کہ 1985 میں جب غیر جماعتی انتخابات ہوئے ضیاء الحق کے زمانے میں، تو اس وقت چونکہ مسلم لیگ جو ہے، جو آل انڈیا مسلم لیگ ہوتی تھی قیام پاکستان سے قبل، جس کی ایفرٹ سے پاکستان معرض وجود میں آیا، اس کے بعد جتنی بھی پاکستان کے اندر مسلم لیگز بنی ہیں وہ ہمیشہ آمروں نے بنائی ہیں۔ کسی زمانے میں فنکشنل مسلم لیگ ہوتی تھی، کنونشنل مسلم لیگ ہوتی تھی، کاف لیگ بنی، تو نون لیگ بنی، اور اسی طرح جنیجو لیگ بنی۔ تو یہ ساری لیگیں جو ہیں مسلم لیگ کی الفابیٹیکلی میرا خیال یہ سے اب زیڈ تک پہنچ جائیں گی بہت جلدی، تو یہ ساری کی ساری
आमराना दौर में बनी है, क्योंकि जब भी कोई आमर आता है तो उसको एक मॉरल सपोर्ट चाहिए होती है, उनके पीछे कोई ना कोई पॉलिटिकल सपोर्ट उसको चाहिए होती है, क्योंकि पॉलिटिकल वर्कर्स या लोग जो होते हैं उनके पीछे बहरहाल अवाम होते हैं, तो उनको एक सपोर्ट चाहिए होती है इक़्तिदार में रहने के लिए। तो उन्होंने अपनी अपनी लीगें बनाई और उसके तहत मतलब है इक़्तिदार भी करते रहे, बराह रास्त इक़्तिदार उनका ही होता रहा है, और फेस पे जो है वो हमें कोई ना कोई सियासी जमात नज़र आती है। और पाकिस्तान की इन मसाइल को जो है आज तक कोई भी सियासी पार्टी हल करने में नाकाम रही है। तो बात हो रही थी कि ये कैसे होता है, तो मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ, वही जुनेजो साहब के ज़माने की, अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत करे, बहुत नफीस आदमी थे, बहुत नेक आदमी थे और अच्छा दौर रहा है। उनके साथ भी बड़ी ज़्यादती हुई थी कि जैसे मुशर्रफ को हथियारे के अंदर ही ये बता दिया गया था कि यू आर नॉट मोर आर्मी चीफ, तो इसी तरह जब वो जुनेजो साहब मोहम्मद खान जुनेजो पाकिस्तान एयरपोर्ट पे लैंड हुए थे तो उन्हें भी कहा गया था कि आप प्राइम मिनिस्टर नहीं हैं। तो ये इस तरह के वाक़यात पाकिस्तान के अंदर कोई नई बात नहीं है, और ये हमेशा होता रहा है, और कि इसके पीछे कौन सी ताकतें कार फरमा है वो तमाम अवाम आप जानते हैं, उसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं रही। इमरान खान के हवाले से जहाँ तक बात है, मैं इमरान खान को मतलब इस हवाले से खराज तहसीन भी पेश करता हूँ। मेरे सियासी इख्तलाफात भी उसके साथ हो सकते हैं और भी बहुत सारे मामलात पे मैं उनकी बातों से इत्तफाक नहीं करता हूँ, लेकिन एक बात यह है कि उन्होंने जिस कदर इन लोगों को जो मतलब हमारे जो सिस्टम में जिनकी इन्वॉल्वमेंट है, जिनकी बराह रास्त मदाखलत है, उनको एक्सपोज करने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने बहुत मतलब आवाम को अवेयरनेस दी है इस हवाले से, जिस पर मैं कम अज़ कम उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन बहरहाल से उनकी ज़ात के हवाले से और उनके अकायद के हवाले से मेरे तहफ़्फ़ुज़ात आज भी मौजूद हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सवालात हैं जिनका आज तक वो जवाब नहीं दे सके। बहरहाल मैं उनका जवाब ज़रूर अपने प्रोग्राम में किसी में मांगूंगा, और मैं चाहूँगा कि इमरान खान इसका जवाब दें। तो बात हो रही थी कि इलेक्शन किस तरह होते हैं, कैसे पार्टियाँ इक़्तिदार में आती हैं। तो मैं 1985 के वाक़या जिक्र बयान कर रहा था कि 1985 में यहाँ गुजरांवाला में ही मैं किसी एक मारूफ अखबार हुआ करते थे, रोज़नामा हुआ करता था, रोज़नामा सदाकत, तो उसमें मैं काम करता था। तो चूँकि इलेक्शन के दौरान सहाफ़ियों की पोलिंग स्टेशन कवर करने की खसूसी इसको पास दिए जाते हैं, वो कवरेज करते हैं क्योंकि उन्होंने रिज़ल्ट की खबरें भेजनी होती हैं। तो उस ज़माने में जो यहाँ के जो रिटर्निंग ऑफिसर थे वो एक सीनियर सिविल जज थे। तो वो रिज़ल्ट जो हुआ 85 का, उसके अंदर आपने देखा कि मुस्लिम लीग जुनेजो जो है वो बरसर इक़्तिदार आई। और उसके बाद जब 1988 में अगस्त में इसी महीने की 17 तारीख थी, जब प्लेन क्रैश में ज़ियाउल हक की जो है वो मारे गए, और उसके बाद फिर जनरल इलेक्शन हुए, और जनरल इलेक्शन के नतीजे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम हुई और उसकी प्राइम मिनिस्टर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बनी। तो ये पाकिस्तान को बहुत बड़ा एजाज़ हासिल है कि पाकिस्तान की एक ख़ातून वज़ीर आज़म का एजाज़ उन्हें हासिल हुआ और उन्होंने इक़्तिदार संभाला। गो उनकी हुकूमत जो है पहले टेन्योर में 18 माह से ज़्यादा काम ना कर सकी। तो उस ज़माने में सियासी डायरी जो है वो अखबारात में शाया हुआ करती थी। तो इलेक्शन के हवाले से मुझे भी हिदायत मिली अपने अदारे की तरफ से कि आप एक सियासी डायरी जो है इलेक्शन के हवाले से आप दें। तो जब मैं रात को इसी तरह घर में बैठा हुआ डायरी लिख रहा था, तो मैं एकदम जो है ना वो मेरा कलम रुक गया। उस कलम रुकने की वजह ये थी कि मैंने महसूस किया कि जो इलेक्शन के नतायज जो 1985 के इंतखाबात में थे, वही नतायज जो हैं नाम बदल के 1988 के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स को वो दिए गए हैं। तो
میں نے وہاں روک دیا، اور اس کے بعد پھر اگلے روز میں نے انہی ریٹرننگ آفیسر صاحب سے جا کے ملاقات کی۔ میرے بڑے اچھے سلام دعا والے تھے، کیونکہ اس زمانے میں جو ہے وہ ایک ہی رپورٹر تمام بیٹس کیا کرتا تھا، ہاسپٹل بھی کرتا تھا، پولیس بھی کرتا تھا، ایف آئی اے بھی کرتا تھا، یعنی تمام ادارے جو ہے وہ ایک ہی رپورٹر کر رہا ہوتا تھا۔ آج کل تو خیر ماشاءاللہ ایک ادارے نے 5 7 جو ہے وہ مختلف بیٹ میں نمائندے مقرر کیے ہوئے ہیں جو اپنے آپ فرائض انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے آف دی ریکارڈ کہا کہ میرا نام نہ لینا، لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں اوپر سے ہدایت تھی کہ یہ جو ہے 19-20 کا فرق ڈال کے یہ اناؤنسمنٹ آپ نے اس دفعہ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹس کے حق میں کرنا ہے۔ تو سوری تو یہ پھر میں نے اگلے روز اس پہ ڈائری کو کمپلیٹ کیا، اور پھر اس میں اپنی میں نے جو بھی مطلب تجاویز تھیں وہ بھی حکومت کو دیں اور اداروں کو دی، خاص طور پہ الیکشن کمیشن کو بھی دی کہ یہ کچھ ہوتا رہا ہے۔ تو اس طرح آپ نے ماضی میں دیکھا کہ جو بھی سیاسی جماعتیں آئی ہیں، میں پیپلز پارٹی کی بات کر لوں کیونکہ پہلے 23 سال تک تو آپ کو پتہ ہے 1947 سے لے کے 1973 تک جو ہے وہ تو پاکستان کا آئین ہی کوئی نہیں تھا، عبوری آئین تھا، اور وہ سارا دور جو ہے وہ سارا بیوروکریٹس کا دور رہا ہے اور یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا دور رہا ہے۔ اس کے بعد ڈیموکریسی آتی ہے 1970 کے عام انتخابات کے بعد، اور پہلے سویلین مارشل لا جو ہے وہ بھی ذوالفقار علی بھٹو پیپلز پارٹی کا، حالانکہ پیپلز پارٹی اس زمانے کی پیپلز پارٹی جس نے مطلب 1972 سے لے کے 1977 تک وہ جو ہے 5 جولائی 1977 تک جو ہے جو کام کیے وہ بہت اچھے تھے۔ بھٹو صاحب نے بہت اچھے کام کیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تمام سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ اس بات کو اون کرتی ہیں، لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ بھی مطلب 1970 سے لے کر کے 1972 تک جو ہے وہ سول مارشل ایڈمنسٹریٹر رہے یا خان کے بعد۔ تو یہ جو ہے تو ہم ایک حد تک یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو بھی لانے والے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہی تھی۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یا دنیا کے جتنے بھی ترقی پذیر ممالک ہیں وہ یہی سسٹم ہے اڈاپٹ کرتے ہیں کہ ان کے ہاں بھی یہی سسٹم ہے کہ انہوں نے 4 چیزوں کو مرج کر کے اس کا رزلٹ دینا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہماری جو سپر پاور ہوتی ہیں اس وقت امریکہ ہے، تو جس زمانے کی میں بات کر رہا ہوں، اپنے مشاہدے کی بات کر رہا ہوں، تو مجھ سے ایک مرتبہ سوال بھی کیا گیا، وہ بھی میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ جو سلسلہ رہا ہے کہ 1973 سے 73 میں آئین بنا، اور 73 کے آئین کے بعد جو حالت ہمارے آمر جو 2-3 آئے ہیں، اس کے بعد مشرف صاحب آئے ہیں، ان سے پہلے ضیاء الحق صاحب تھے، اس کے بعد پھر جو سول گورنمنٹس آتی رہی ہیں، پیپلز پارٹی کی بھی آتی رہی ہے، نواز لیگ کی بھی آتی رہی ہے، اس کے بعد پھر عمران خان کی حکومت بھی آئی، اس کے بعد پھر نون لیگ نے کچھ 16 ماہ ابھی حکومت کر کے گئے ہیں۔ تو ان سب نے ترامیم کر کے اس کی جو آئین کی روح تھی اس کو مجروح کر دیا ہوا ہے، اس کو مجروح کر دیا ہے، وہ اپنی اصطلاح حالت میں موجود نہیں ہے۔ اسی وجہ سے بہت سارے معاملات جو ہیں، خاص طور پہ ہمارے جوڈیشلی کے معاملات ہیں، وہ اسی وجہ سے حل نہیں ہو پاتے۔ ہمارے کیسز جو ہے، آج بھی میں ایک فگر دیکھ رہا تھا کہ جب سے یہ چیف جسٹس بندیال صاحب جو ہے آئے ہیں، جب یہ آئے تھے تو اس وقت 1 کروڑ سم تھنگ جو ہے کیسز جو ہے سپریم کورٹ میں موجود تھے، جو بڑھ کے وہ ان کی تعداد کافی حد تک آگے جا چکی ہے۔ تو ہماری جو عدالتیں ہیں وہ اس وقت ان کے تمام تر فیصلے جو ہیں یا تمام تر مطلب فوکس جو ہے کیسز کا وہ صرف پولیٹیکل کیسز پہ ہے، دیگر کیسز پہ نہیں ہے۔ تو نظام اس قدر بوسیدہ ہو چکا ہے کہ جس کو ریویو کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ ماضی میں آپ نے دیکھا ہوگا، سنا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا اخبارات میں کہ ایسے لوگوں کو بھی سزائے موت دی گئی ہیں جو بعد میں رہا ہو، مطلب باعزت بری ہو گئے۔ میں 2 سگے بھائیوں کی بات کر رہا ہوں، یہ
ایک میں نے کالم میں بھی یہ تذکرہ کیا تھا اس بات کا کہ جب انہیں سزائے موت ہو گئی تو اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے انہوں نے کوئی تقریباً 2 سال بعد جب ان کو پھانسی ہو چکی تھی اس کے 2 سال بعد انہیں باعزت بری کیا گیا. تو یہ حال ہے ہماری پاکستان کی جوڈیشری کا. تو بات کر رہا تھا کہ یہ جتنے بھی نعرے پاکستان پیپلز پارٹی نے سب سے پہلے نعرہ لگایا روٹی کپڑا اور مکان، وہ بھی ناکام ہوئی، اس نے بھی کچھ ڈلیور نہیں کیا. ہاں البتہ پیپلز پارٹی کے اس زمانے میں جب بھٹو صاحب تھے تو بھٹو صاحب نے اپنے دور میں بہرحال کچھ اچھے بھلے کچھ بہتر کام کیے بھی تھے. سب سے بڑا جو کام تھا وہ ان کا جو ہے پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کا تھا، اور وہ خواب اس وقت ہیلری کیسنجر جو وزیر خارجہ تھا امریکہ کا، تو اس نے کہا تھا کہ بھٹو یہ اپنا جو ہے نا وہ معاملہ اس کو ختم کرو ورنہ یہ تمہیں ایسی عبرتناک سزا دیں گے کہ آپ بھول نہیں پاؤ گے. اس نے کہا کہ نہیں، ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ہم یہ ایٹم بم بنا کے رہیں گے. تو اس نے وہ بہرحال اپنا وعدہ پورا کیا، وہ پھانسی پہ چڑھ گیا لیکن اس نے کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا. اس کے بعد پھر دوسری حکومتیں آتی ہیں. اسی طرح نواز لیگ نے بھی اچھا خاصا ٹینیور اپنا پورا کیا ہے، اور ویسے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 2 دہائیوں سے مسلسل ڈیموکریسی چل رہی ہے، لیکن یہ ڈیموکریسی نہیں ہے، یہ شخصی ڈیموکریسی ہے، اس کو شخصی جمہوریت ہے. کیونکہ ڈیموکریسی ہوتی ہے آپ کے مینیفیسٹو پہ. آپ کے مینیفیسٹو کیا ہے؟ مجھے واقعہ یاد آ گیا کہ میں گریک میں ایسے ہی پاکستان امبیسی سے واپس آ رہا تھا. میرے ایک ساتھ دوست تھے جو پیپلز پارٹی کے جب پہلے دور تھا محترمہ بے نظیر بھٹو کا، تو انہوں نے پیپلز پارٹی کے جو ورکرز تھے ضیاء الحق کے دور میں جو متاثرہ ورکرز تھے ان کے لیے ایک فاؤنڈیشن بنائی تھی. تو اس کا جنرل سیکرٹری تھا خالد لطیف بلوچ. تو وہ میرے ساتھ ہی تھا گریک میں. تو ہم پاکستان امبیسی سے واپس آ رہے تھے تو ان کی پارلیمنٹ سے گزرتے ہوئے ملاقات ہو گئی. تو میں آگے نکلنے لگا تو مجھے وہ مخاطب کر کے خالد کہنے لگا کہ کامریڈ ذرا ادھر آؤ یار، وہ لگتا ہے اپنا میچوتاکی جا رہا ہے. تو میں نے اس کو روکا، آگے بڑھ کے ایکسکیوز کر کے روکا. تو میں نے اس سے پوچھا، وہ پرائم منسٹر تھا وہ ان کا، ان کے ساتھ کوئی سیکورٹی گارڈ نہیں تھے، کوئی مطلب ایم این اے نہیں تھا، کوئی ایم پی اے نہیں تھا، مطلب بالکل سادہ 2-3 آدمی جا رہے تھے جس میں ایک وہ، چونکہ ہم ٹی وی پہ دیکھتے تھے ان کو، ہماری کوئی بالمشابہ ملاقات تو تھی نہیں ان سے، نہ ہی ہم وہاں کے سٹیزن تھے، ہم تو ٹور پہ گئے ہوئے تھے ویسے وزٹ ٹور پہ. تو جب میں نے اس کو روکا تو اس وقت الیکشن اناؤنس ہو چکے تھے ان کے نا، ان کا مقابلہ تھا میچوتاکی کا پاسوک کے درمیان مقابلہ تھا. تو میں نے ان کو سوال کیا تو کہ آپ مطلب جو ہے آپ ایک یورپ کے اپنا پرائم منسٹر ہیں اور آپ کے ساتھ کوئی سیکورٹی نہیں ہے. تو اس کا جواب یہ تھا کہ میں یورپ کے ایک ملک کا پرائم منسٹر ہوں، نہ کہ کسی ایشیا کے کسی ملک کا میں پرائم منسٹر ہوں. تو آپ اندازہ کریں کہ ان کا مطلب یہ حال ہے. اور آپ نے اکثر دیکھا ہے ٹی وی پہ کہ جب ان کے سبکدوش ہوتے ہیں، جتنے بھی عہدیدار ہوتے ہیں، پرائم منسٹر ہو، پریزیڈنٹ ہو، اس کے بعد عام ٹرینوں میں سفر کر رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اپنا جو یہ ابھی گزشتہ ہی سال جو پرائم منسٹر تھا برطانیہ کا، وہ ٹکٹ کے بغیر سفر کرتے ہوئے ریلوے والوں نے دھر لیا تھا اسے. تو بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ابھی تک کسی قسم کا کوئی سسٹم نہیں ہے. اچھا، پھر نواز لیگ کی بات کریں تو نواز لیگ نے بھی مطلب ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا، اور ووٹ کو عزت دے کا یہ نعرہ لگایا کہ آج وہ عوام جو ہے وہ بھوک افلاس اور غربت سے مر رہے ہیں، اور وہ جو ہے وہ ووٹ کی عزت کو سمیٹ کے وہ جناب 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ لندن بیٹھے ہوئے ہیں. تو اسی طرح اس کے بعد عمران خان صاحب آئے تو عمران خان صاحب نے بھی اسلامک چورن بیچنے کی کوشش کی، اور انہوں نے ریاست مدینہ بنانے کی بات کی، اور بے شمار حدیثیں انہوں نے ایسی کوٹ کی جن کا مطلب سرے سے وجود ہی نہیں ہے، اور ہر وہ بات کی
جس سے مطلب ہے نہ تو اسلام سے وہ مطابقت رکھتی ہیں، نہ وہ ریاست مدینہ سے مطابقت رکھتی ہیں، نہ ہی ہماری سوسائٹی سے مطابقت رکھتی ہیں۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایسی ہو گئی ہیں کہ اب لوگ جو ہے سوچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ اس کے بارے میں ایک میں چھوٹا سا قول بیان کروں گا حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا کہ جب تمہاری زندگی میں دو ایسے راستے آ جائیں کہ ظالم تمہیں گردن اٹھانے نہ دے اور دین تمہیں گردن جھکانے نہ دے، تو پھر تیسرا راستہ آپ کے پاس گردن کٹوانے کا بچتا ہے۔ تو اب قوم کو اب اپنی گردن کٹوانے کے لیے تیار رہنا چاہیے، کیونکہ آپ اپنی گردن کٹوائے بغیر اب جو ہے اپنے حقوق حاصل نہیں کر سکتے۔ اسی کے ساتھ ساجد ویرک کو اجازت دیجیے، آئندہ پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔